بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رسپیکٹیبل اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا لطف و احسان ہے کہ اس کی خاص عنایت سے ہم شریعہ فاؤنڈیشن کورس کی ایک اور نشست میں آج یہاں موجود ہیں۔ آج ہم زکوٰۃ اور صدقہ فطر پر اس سے اہم جو اس سے متعلق امور ہیں ان پر گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں زکوٰۃ سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ زکوٰۃ ان فیکٹ از اے فائنینشیل obligation آن اے contented مسلم۔ یہ ایک مالی عبادت ہوتی ہے جو کہ صاحب نصاب مسلمان پر فرض ہوتی ہے۔ مالی عبادت ہے، یعنی اس کا تعلق ہمارے فائنینس سے، اور پھر یہ فائنینس ہر ایک نے نہیں دینا، صرف اس مسلمان نے دینا ہے جو صاحب نصاب بھی ہو۔ اب صاحب نصاب کا مطلب ہے نصاب کا مالک۔ اب نصاب کیا ہے؟ شریعت میں یہ جو لفظ نصاب کا استعمال ہوتا ہے، در حقیقت یہ وہ کرائیٹیریا ہے، وہ معیار ہے کہ جس پر پورا اترنے کے بعد ایک مسلمان پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اور یہ نصاب کا کرائیٹیریا 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولے چاندی۔ یعنی اگر آپ کے پاس جسٹ سونا ہے، اب آج کے دور میں تو ایسا پاسبل نہیں ہے کہ صرف سونا ہے، ہمارے پاس کیش نہ ہو، لیکن پرانے ادوار کی اگر بات کی جائے جب لوگوں کے پاس صرف گولڈ ہوا کرتا تھا، تو اگر صرف گولڈ ہے تو پھر آپ گولڈ کا جو سٹینڈرڈ دیکھیں گے وہ کیا ہوگا؟ 7.5 تولہ سونا۔ اگر وہ آپ کے پاس موجود ہے، اور پھر یہ جو آپ کا کرائیٹیرین ہے اس کے ساتھ ایک ٹائم پیریڈ بھی جڑا ہوا ہے، اور وہ 1 ایئر ہے، 1 سال۔ یعنی آپ کے پاس 7.5 تولہ سونا پچھلے سال اسی دن موجود تھا، اور 1 سال گزرنے کے بعد آج کے دن آپ کے پاس اگین اتنی مقدار کا سونا موجود ہے۔ تو سال بھر اگر آپ کے پاس وہ اسپیسیفائڈ اماؤنٹ، وہ مخصوص مقدار پیسوں کی ہو یا سونے کی صورت میں ہو، گولڈ یا چاندی کی صورت میں ہو، وہ اگر آپ کے پاس سال بھر موجود رہی ہے تو پھر آپ پر زکوٰۃ اپلائی ہوتی ہے، وہ ہم پر عائد ہوتی ہے۔ اگر آپ کے پاس سونا نہیں ہے تو آپ چاندی کے اعتبار سے دیکھیں گے، اپنے نصاب کو، اپنے کرائیٹیریا کو دیکھیں گے، میجر کریں گے، تو چاندی میں 52.5 تولے چاندی۔ لیٹ سپوز اف وی ہیو نائدر گولڈ نار سلور، نہ سونا ہے نہ چاندی ہے، لیکن اگر آپ کے پاس کیش ہے تو پھر آپ کیش کے اعتبار سے اس کی ویلیو لیں گے سونے کی یا پھر چاندی کی۔ اب مثال کے طور پر آج جب میں آپ سے اس وقت گفتگو کر رہا ہوں تو پاکستان میں جو چاندی کی پر تولہ پرائس ہے، 1 تولے کی، وہ 1717 روپے، 1717 روپے۔ تو اگر آپ اس کو ملٹیپلائی کر دیں 1 تولہ چاندی کی قیمت کو 52.5 تولے کے ساتھ 52.5 سے ملٹیپلائی کریں تو وہ کیا ویلیو گین کر لے گی؟ 90,143، 90,143۔ تو آج کے آپ کے سرکمسٹانسز کے اعتبار سے اگر آپ نے اپنی زکوٰۃ کو میجر کرنا ہے، اپنے نصاب کو چیک کرنا ہے، تو آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا آپ کے پاس 90,143 روپے 1 سال تک موجود رہے ہیں۔ اگر آپ آج کے دن چیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے پچھلے سال آج ہی کی تاریخ میں دیکھنا ہوگا کہ کیا پچھلے سال آج کی تاریخ میں آپ کے پاس اتنی ویلیو اکٹھی ہو گئی تھی۔ جب بھی یہ ویلیو اکٹھی ہو گئی آپ کے پاس پچھلے سال، آپ نے اس دن سے لے کر اگلے سال اسی دن تک چیک کرنا ہے، اسی تاریخ تک چیک کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، 1 سال کا عرصہ آپ نے اس کو کاؤنٹ فار کرنا ہے، اور 1 سال کے بعد اگر آپ کے پاس اگین 90,143 منیمم یہ اماؤنٹ بن رہی ہے ہماری چاندی کے نصاب کے اعتبار سے، اگر وہ آپ کے پاس موجود ہے تو آپ پر زکوٰۃ عائد ہوتی ہے۔ اب زکوٰۃ کے عائد ہونے کے لیے آپ کا عاقل، بالغ اور آزاد ہونا بھی ضروری ہے، یعنی کہ مائنر پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، صدقہ فطر ہوتا ہے۔ زکوٰۃ مائنر پہ نہیں، وہ میجر پہ، بالغ ہونا ضروری ہے، اور پھر نصاب کا ہونا ضروری ہے۔ نصاب کا پھر ٹائم پیریڈ میں نے کتنا بتایا؟ یہ پہلی کنڈیشن ہو گئی آپ کے نصاب کی، آپ کا جو اسپیسیفائڈ اماؤنٹ آف ویلتھ ہے، آپ کی دولت کی مقدار ہے نصاب زکوٰۃ کے لیے جو ضروری ہے، اس کا پہلی کنڈیشن کیا ہے کہ 1 سال کی مدت ہونا ضروری ہے۔ دوسری شرط اس میں یہ ہے کہ وہ جو آپ کے پاس اماؤنٹ آف ویلتھ ہے، آپ کے پاس دولت ہے، وہ آپ کی بنیادی ضرورت سے زائد ہو۔
اس اماؤنٹ میں سے آپ کی بیسک نیسیسٹیز پوری ہونے کی ضرورت نہ ہو، بلکہ آپ کی بیسک نیسیسٹیز زندگی گزارنے کی جو آپ کی بنیادی ضروریات میں سے ہیں، جیسے کہ آپ کا گھر ہے، آپ جس چھت کے نیچے رہتے ہیں وہ گھر آپ کی بنیادی ضرورت میں شامل ہے، تو آپ اس گھر کی ویلیو کو کاؤنٹ فار نہیں کریں گے۔ آپ کے گھروں میں برتن ہوتے ہیں اور دیگر آپ کی گراسریز ہیں اور دیگر آپ کی ضروریات زندگی ہیں، کلوتھز کپڑے ہیں، بلینکٹس ہیں اور دیگر سامان زندگی ہیں، تو وہ چونکہ آپ کی بنیادی ضرورت سے متعلقہ ہیں تو ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ آپ نے اپنی بنیادی ضرورت کے سامان اور کیش کو الگ کر کے اب جو ایکسٹرا کیش آپ کے پاس آئے گا، خواہ وہ گولڈ کی صورت میں ہو، خواہ وہ سلور کی صورت میں ہو، یا وہ کیش آئٹم ہو، یا پھر وہ آپ نے انویسٹمنٹ کی ہو کہیں پہ، شیئرز کی صورت میں، بانڈز کی صورت میں، پلاٹس کی صورت میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، یا ایون بزنس میں جو آپ کی گڈز ہیں، جو آپ کا مال ہے، وہ مال بھی اکاؤنٹ فار ہوگا زکوٰۃ کے لیے۔ صرف بنیادی ضروریات کے جو آپ کے اسباب ہیں، وسائل ہیں، ریسورسز، وہ ریسورسز جن سے آپ کی بنیادی ضروریات پوری ہوتی ہیں وہ اکاؤنٹ فار نہیں ہوں گے، ان سے ہٹ کر باقی سارے آپ کے جو ریسورسز ہیں وہ اکاؤنٹ فار ہوں گے، رائٹ؟ اور پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا یہ بنیادی ضرورت سے زائد ہیں، اور پھر 1 سال کی مدت ہو گئی تو پھر آپ اس کو دیکھیں گے۔ اگر 90,143 کی جو منیمم لمٹ ہے وہ اگر آپ کی کراس ہوتی ہے تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اب آ جائیے اگلے سٹیپ پر کہ زکوٰۃ ہم نے کن کو دینی ہوتی ہے۔ جہاں تک قرآن و سنہ کا تعلق ہے تو زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں، یا آپ نے بچپن سے پڑھے بھی ہوں گے، مصارف جہاں پر آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ فقیر کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ایک ایسے شخص کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ جس کے پاس پیسے تو ہیں مگر اتنی مقدار میں پیسے نہیں ہیں کہ جتنی مقدار میں اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی، جو میں نے آپ کو بتایا 90,143، 90,143 اگر اس کے پاس 1 سال تک موجود نہیں ہے تو وہ فقیر کی ٹرم میں آئے گا، آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ نمبر 2 مسکین۔ مسکین وہ شخص ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے، یعنی فقیر کے پاس تو چلو کچھ پیسے تھے، زکوٰۃ کی لمٹ کے نہیں تھے تو وہ زکوٰۃ دے نہیں سکتا تو لے سکتا ہے۔ مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بے بس ہے، بے سہارا ہے، لاچار ہے، ناتواں ہے، معذور ہے، کچھ کر نہیں سکتا، اس کے پاس ایسٹس نہیں ہے، مسکین کی ٹرم میں آئے گا، آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ نمبر 3 ریاستی سطح پر، اسٹیٹ لیول پر، گورنمنٹ سیکٹر میں جو زکوٰۃ کلیکشن کے انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں، بیوروز ہوتے ہیں، محکمہ جات ہوتے ہیں جو زکوٰۃ کو کلیکٹ کرتے ہیں، تو وہ جو زکوٰۃ کلیکشن کے محکمہ جات ہیں ان کے ملازمین کی تنخواہیں بھی زکوٰۃ سے دی جا سکتی ہیں۔ یعنی اس سرکاری محکمے میں جو زکوٰۃ کا محکمہ ہے، اگر وہاں پر زکوٰۃ اکٹھی ہوئی ہے لوگوں کی تو اسی زکوٰۃ کے پیسے سے اسی محکمے کے ملازمین کو تنخواہیں دی جا سکتی ہیں۔ ان کو عاملین زکوٰۃ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں شریعہ کی زبان میں؟ عاملین زکوٰۃ، یعنی زکوٰۃ کلیکٹ کرنے کے محکمے میں کام کرنے والے لوگ۔ نمبر 4 وہ شخص جو ابھی نیا اسلام اس نے قبول کیا ہے، بالکل فریش اسلام اس نے قبول کیا ہے، تو اس کے پاس بھی ریسورسز نہیں ہیں اور اس کو ڈر ہے کہ اس کی کمیونٹی جو پریویس کمیونٹی ہے، جو نان مسلم کمیونٹی ہے، وہاں سے اس کو ڈر ہے کہ وہ لوگ اس کو ڈپرائیو کر دیں گے، اس سے اس کے حقوق چھین لیں گے، تو اس کو خوف ہے۔ تو ایسے میں ایک نئے اسلام قبول کرنے والے نان مسلم کو سپورٹ کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ پھر نمبر 5 اگر کسی مسلمان کا قرض ہے، وہ قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، آپ زکوٰۃ دے کر اس کا قرض اتروا سکتے ہیں، آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ نمبر 6 غلام ہے، اب آج کے دور میں غلام تو نہیں ہوتے، تو یہ غلام کی جو ٹرم ہے وہ اپلائی کر جائے گی قیدی پر۔ اگر کوئی قیدی ہے، آپ دیکھتے ہیں نا قیدیوں پر جرمانے عائد ہوتے ہیں، سول کورٹ میں ہو یا وہ سیشن کورٹ میں ہو، ہائی کورٹ میں ہو، سپریم کورٹ میں ہو، فائنز آتے ہیں، پینلٹیز آتی ہیں۔ اب ایک لیٹ سپوز ایک ایسا قیدی ہے جو بیچارہ غریب ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور اس پر جو جرمانہ عائد ہوا 5 لاکھ 10 لاکھ وہ ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور وہ جیل کی چکی پہ وہاں پہ وہ مشقت کر رہا ہے، تو آپ اس کو آزاد کروا سکتے ہیں اس کا جرمانہ دے کر، وہ بھی آپ وہاں پہ زکوٰۃ خرچ کر سکتے ہیں۔ یہ 6 ہو گئے آپ کے مصارف۔ سیکنڈ لاسٹ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر مجاہدین ملت ہیں، اگر وہ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں اور ان کے پاس سامان نہیں ہے، ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، آپ ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ جو علماء کرام ہیں
وہ مدارس کے جو طلباء ہوتے ہیں جو دوسرے شہروں سے گاؤں دیہاتوں سے مدارس میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ دینا وہ جائز سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی راہ میں آئے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور لاسٹ، مسافر ہے کوئی، پیسنجر ہے، اب آج کا دور چونکہ ٹیکنالوجی کا دور ہے اور آپ کا جو کیش ہے وہ کیش سے بھی ہٹ کے وہ کارڈز کی شکل اختیار کر چکا ہے، اور کارڈ سے بھی آگے بڑھ کے وہ آن لائن ٹرانزیکشنز میں جا چکا ہوا ہے کہ آپ آن لائن ٹرانزیکشنز کر سکتے ہیں۔ تو آج کے دور میں ایسا پاسبل تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہونے کو تو ہو سکتا ہے کچھ بھی۔ اگر کوئی ایسا مسافر ہے کہ فار دا ٹائم بینگ وقتی طور پر بیچارہ مشکل میں ہے، اس کے سفری اخراجات پورے نہیں ہو پا رہے، یا وہ پریشانی میں ہے، دکھ کی گھڑی میں ہے، تو آپ اس کو بھی زکوٰۃ دے کر اس کی پریشانی ختم کر سکتے ہیں۔ سو یہ زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اب آ جائیے وہ لوگ جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے میں ایک جملہ بولوں گا، آپ کے وہ ریلیشنز، وہ تعلقات، وہ رشتے کہ جن سے آپ ہیں، اور وہ رشتے کہ جو آپ سے ہیں، جن سے آپ ہیں اور آپ سے جو لوگ ہیں، ان 2 جگہوں پر آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اس کو تھوڑا سا میں اور ایکسپلور کرتا ہوں، الیبوریٹ کرتا ہوں، واضح کرتا ہوں۔ آپ جن سے ہیں، مانا آپ کے پیرنٹس، والدین، آپ ان کو زکوٰۃ، کیونکہ آپ ان سے ہیں، رائٹ؟ اچھا، پھر آپ کے والدین کے جو والدین ہیں، یعنی دادا دادی ہیں، نانا نانی ہیں، آپ ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ بات فالو کر لی آپ نے؟ اچھا، پھر وہ جو آپ سے ہیں، یعنی آپ کی آل اولاد، آپ اپنی اولاد کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ بہن بھائی ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، رائٹ؟ ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اچھا، فرض کیا کہ اسٹیپ فادر ہیں، سوتیلے باپ ہیں، تو کیا آپ ان سے ہیں؟ تو ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اسٹیپ مدر بری حالت میں ہے، تکلیف میں ہے، پریشانی میں، ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اسٹیپ سن ہے، سوتیلا بیٹا ہے، وہ آپ سے نہیں ہے، زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ سوتیلی بیٹی ہے، زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اچھا، پھر آگے بڑھیے، بیٹا ہے اور اس کی شادی ہو چکی ہے، بہو ہے، بیٹے کو تو زکوٰۃ نہیں دے سکتے لیکن بہو کو زکوٰۃ دے سکتے، چونکہ وہ ڈائریکٹ ریلیشن میں نہیں ہے آپ کے ساتھ۔ اسی طرح بیٹی ہے، اس کی شادی ہو گئی، بات سمجھ آئی؟ تو بیٹی کا شوہر داماد ہے، آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ڈائریکٹ بیٹی کو نہیں دے سکتے، شوہر کو اس کے دے سکتے ہیں۔ سو بنیادی پرنسپل میں نے آپ سے بیسک پرنسپل شیئر کیا کہ جن سے آپ ہیں اور جو آپ سے ہیں، ان 2 جگہوں پر آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اب جہاں تک زکوٰۃ کی سگنیفیکنس کا تعلق ہے، اس کی حیثیت کا تعلق ہے شریعہ میں، تو یہ فرض کی حیثیت رکھتی ہے، یہ عبادت فرض ہے یہ۔ اور اگر کوئی زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرتا ہے تو شریعت کی روح سے وہ کفر اختیار کر چکا ہے، اس کو اسلام کی طرف پلٹنا ہوگا۔ زکوٰۃ کا منکر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد جب امت مسلمہ میں انتشار پیدا ہوا اور خلیفہ اول جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک گروپ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے لوگوں سے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، ان کے خلاف جہاد کا آغاز کیا، چونکہ زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرنا کفر ہے۔ اچھا، اگر کوئی زکوٰۃ کی فرضیت سے انکار تو نہیں کرتا لیکن زکوٰۃ دیتا بھی نہیں یا دینے میں دیر کرتا ہے، تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو رہا ہے۔ یہ گناہ کبیرہ ہے اور حرام ہے۔ فرضیت کا انکار نہیں کرتا، مانتا ہوں زکوٰۃ ٹھیک ہے دینی چاہیے لیکن دیتا بھی نہیں، تو یہ حرام ہے، یعنی کفر سے بچے تو حرام میں پھنس گئے۔ سو اللہ رب العزت کے جو احکامات ہیں ان کو حسن انداز سے اور خوش اسلوبی سے اگر ہم پرفارم کر لیں تو سر تسلیم خم کر کے، تو بندگی بھی اختیار ہوتی ہے اور روحانیت کی جو چاشنی ہے وہ بھی نصیب ہوتی ہے، ایمان کی حلاوت بھی نصیب ہوتی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم سرکشی اور بغاوت کا راستہ اختیار کریں، ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری اور تابعداری کا راستہ اپنانا چاہیے۔ سو ابھی تک یہ زکوٰۃ سے متعلق اہم معاملات ہو گئے۔ اب آ جائیے صدقہ فطر پہ۔ صدقہ فطر جو ہے یہ ہر مسلمان پر واجب کی حیثیت رکھتا ہے۔ واجب وہ کس طرح؟ جو بالغ ہوں گے ان پر تو ڈائریکٹ واجب ہو جائے گا، اور جو مائنر ہیں ان کا صدقہ فطر بھی وہ بالغ دیں گے، میجر دیں گے۔ مثال کے طور پر والد ہیں گھر میں،
وہ خود کفیل ہیں، وہ کماتے ہیں، تو وہ صدقہ فطر جب دیں گے تو وہ اپنے بچوں کی طرف سے بھی صدقہ فطر دیں گے. اور صدقہ فطر جیسے ہی عید الفطر یکم شوال اس کی صبح صادق طلوع ہوتی ہے، جس لمحے، اس لمحے صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے. اب لیٹ سپوز رمضان المبارک کی آخری گھڑیوں میں، آخری لمحات میں کوئی مسلمان وہ فوت ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے بلاوا آ جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو چونکہ صبح صادق یکم شوال کی طلوع نہ ہوئی تو اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا. گھر والوں کو ان کی طرف سے صدقہ فطر دینا ضروری نہیں ہوگا. اسی طرح یکم شوال کا صبح صادق سورج طلوع ہونے سے پہلے نیو بورن بیبی کسی کی پیدائش ہو جاتی ہے، تو چونکہ اس کی صبح صادق سے پہلے پیدائش ہو گئی یکم شوال کے سورج طلوع ہونے سے پہلے، تو اس بچے کی طرف سے بھی صدقہ فطر دینا اس کے والدین پر ضروری ہوگا، واجب ہو جائے گا. اور پھر صدقہ فطر جو ہے اس کی قضا نہیں ہے، یہ آپ زندگی بھر دے سکتے ہیں. زکوٰۃ کے لیے تو ضروری ہے کہ سال کے مدت پوری ہونے کے بعد زکوٰۃ دینا لازمی ہے، لیکن صدقہ فطر جو ہے اگر وہ آپ سے لیٹ بھی ہو گیا تو کوئی بات نہیں، آپ زندگی بھر دے سکتے ہیں، اس کی قضا کوئی نہیں. رائٹ؟ رہ گیا صدقہ فطر، وہ کیسے ہم چیک کریں گے، اس کا ایلیجبلٹی کرائٹیرین کیا ہے؟ سیم کرائٹیریا ہے جو کہ زکوٰۃ کا ہے، وہی 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی، یا پھر سامان تجارت، آپ کے بزنس میں وہ گڈز ہوں ان کی مالیت بنتی ہو، یا آپ کے پاس کیش فارم میں پڑا ہو آپ کا فائنینس، آپ کی ویلتھ، یا پھر وہ پلاٹس یا کسی ریئل اسٹیٹ میں پراپرٹی کی صورت میں ہو، سیم نصاب ہوگا، سیم کرائٹیریا ہوگا، صدقہ فطر واجب ہوگا. سو صدقہ فطر اور زکوٰۃ سے متعلق یہ اہم امور تھے جن کو ہم نے آج کی نشست میں کور کیا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان عبادات کی حقیقی روح کو سمجھنے کی توفیق دے. چونکہ زکوٰۃ اور صدقہ فطر اس کی اصل روح یہ ہے کہ معاشرے کا وہ طبقہ جو پسا ہوا ہے، جس کو کوئی پوچھتا نہیں، اس طبقے کو اوپر اٹھایا جائے. یہ کتنی شرمندگی کی بات ہوگی اور شرمساری کا مقام ہوگا ایک مسلمان کے لیے کہ ہمارے گھر میں تو سب فیسلٹیز اویلیبل ہوں اور ہمارے ہمسائے میں لوگ وہ 2 لقموں کو ترستے ہوں، بچے بلکتے ہوں، ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہ ہو، عید آ رہی، عید کے پہننے کے لباس نہ ہو، تو ان کا بھی حق ہے زندگی پر. تو اسلام یہ بیلنسڈ وے پرووائڈ کرتا ہے، سوسائٹی کو اپلفٹ کرتا ہے، اٹھا کر رکھتا ہے. جو معاشرے کا پسا ہوا طبقہ ہے اس کو بھی معاشرے کے اوپر والے طبقے کے ساتھ کیری کر کے چلتا ہے. یہی اسلام کا حسن ہے، اور ویسٹ مغرب آج اسلام کے اسی کانسیپٹ کو پریکٹس کر رہا ہے. اور اسی لیے ویسٹ میں جو سوشل ویلفیئر کے پروجیکٹس ہیں وہ پوری دنیا ان کو فالو کرتی ہے. اصل میں ان کی اصل جو پرنسپلز ہیں وہ اسلام کے انہی عبادات پر مبنی ہیں، زکوٰۃ اور فطرانے پر. اللہ رب العزت سے آخر پہ ایک بار پھر دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں عقیدہ صحیحہ کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم.